حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، مگر جیسے ہی خلافت کی گدی پر بیٹھے تو دور موجود سرحد کے پار کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہی جنگ کرنی پڑی، یعنی کہ مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑی، اور ایک بار نہیں بلکہ حضرت علی کو یہ جنگ کئی بار کرنی پڑی۔ انہی ساری جنگوں کو ہی آج کے دور میں ہم لوگ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی جنگ میں تو حضرت علی کی اپوزٹ سائیڈ وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کھڑی ہوئی تھیں کہ جو نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ہوا کرتی تھیں، جبکہ کسی جنگ میں حضرت معاویہ تھے تو کسی جنگ میں وہ خارجی لوگ بھی تھے کہ جن کو مسلم اتہاس کا پہلا فرقہ مانا جاتا ہے۔ اب ان ساری جنگوں کے بارے میں الگ الگ ڈیٹیل میں بات کریں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے موجود جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر ضرور کریں، اور پاس ہی میں موجود جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو تو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کے صرف ایک کام کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی حوصلہ ملتا ہے۔ دوستو، یہ ہے روضہ رسول، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ ان کے ساتھ ہی میں ان کے دو اور ساتھیوں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو خلیفاؤں کی بھی یہاں پر قبر موجود ہے، جن کو ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کمرے کے اندر، جس روم کے اندر یہ تینوں قبریں موجود ہیں، وہ روم دراصل کسی دور میں نبی علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت عائشہ کا پرسنل کمرہ تھا۔ اسی پرسنل کمرے میں پہلے تو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پہلے خلیفہ کی وفات ہوئی تو ان کو، اور پھر ان کے بھی کچھ عرصے کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو دفنایا گیا تھا۔ مگر پھر حضرت عمر کے ایک لمبے عرصے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی تو ان کو اس جگہ پر نہیں دفنایا گیا، باوجود اس کے کہ یہ تو کمرہ ہی انہی کا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ اتہاس میں اس چیز کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر حضرت عائشہ صدیقہ کو ہی اس جگہ پر کیوں نہیں دفنایا گیا تھا، تو آپ لوگوں کو اس کا جواب ملے گا ایک بڑا پچھتاوا، ایک بڑا افسوس، ایک ایسا پچھتاوا کہ جس کے لیے ہی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خاص جگہ پر یعنی روضہ رسول کے اندر دفن ہونے کی بجائے عام قبرستان یعنی کہ جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کی باقی دوسری بیویوں کے ساتھ دفن ہوں گی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا بڑا افسوس ان کو کس چیز کا تھا؟ تو دوستو، ان کو یہ افسوس تھا حضرت علی سے جنگ کرنے کا، وہی جنگ کہ جس میں وہ ہزاروں کا ایک بڑا لشکر لے کر خود حضرت علی کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس جنگ کو اتہاس میں جنگ جمل یا پھر بیٹل آف کیمل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہیں سے فرسٹ مسلم سول وار کی شروعات ہوئی تھی، یعنی ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر اٹھ رہی تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ مگر اب سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر ایسی بھی کیا نوبت آ گئی تھی اس دور میں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی جیسے لوگوں کو ہی آپس میں جنگ کرنی پڑ گئی؟ یہ جنگ کیوں، کیسے، کب ہوئی تھی، اس جنگ میں کیا کیا ہوا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا، ساری ہی چیزوں کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس پورے میٹر کی شروعات ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے۔ ان کی شہادت کب اور کیسے ہوئی یہ تو ہم اس سیریز کی پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں، لیکن ان کو شہید کرنے والے وہ 3-4 لوگ تھے کون، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ تو اتہاس کی ایک ایسی پہلی ہے کہ جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ فی الحال تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینے کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں پر موجود جو باغی تھے، جو بلوائی تھے، انہوں نے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا، اور اگلے 3 دن تک حضرت عثمان غنی کے جسم مبارک کو دفن تک نہیں ہونے دیا۔ اب کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلم خلافت لگ بھگ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، تو اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی خلافت کا اتنے دنوں تک لگاتار بنا خلیفہ کے رہنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے مدینہ کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ اکٹھا ہو کر باری باری سے حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پہنچے۔ اب کیونکہ ان میں بھی سب سے اوپر حضرت علی تھے تو سارے لوگ سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے یہ درخواست کی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خلافت کے سسٹم کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں۔
لیکن کیونکہ حالات کی وجہ سے حضرت علی کا دل پہلے سے ہی بہت دکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم لوگوں نے حالات پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول کر دیے ہیں اور ایون خلیفہ وقت تک کو قتل کر ڈالا ہے، ہر جگہ بغاوتوں کا ماحول ہے، تو ایسے حالات میں کسی بھی صورت میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ میرے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں امیر کی بجائے وزیر بنوں، یعنی کہ نیچے رہ کر کام کروں۔ دراصل حضرت علی کو پہلے سے ہی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ایسے حالات میں جو بھی خلیفہ بنے گا اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی، اس کے اوپر بھی بہت سارے الزام لگنے ہی ہیں، اسی لیے حضرت علی نے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس بھی گئے، ان لوگوں نے بھی حالات کے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ ذمہ داری سنبھالنے سے منع کر دیا، اور آخر میں ایک بار پھر سے یہ لوگ حضرت علی کے ہی پاس آ کر رکے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم مانتے ہیں کہ حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن ایسے حالات میں آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے پوری امت کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ پوری امت میں آپ ہی اس وقت سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ جینیس ہیں۔ حضرت علی بھی بھلا ایسے حالات میں اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی خلافت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے حامی تو بھر دی، لیکن کہا کہ تم سبھی لوگوں کو میری بیعت چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر کرنی ہوگی۔ اب کیونکہ باغی لوگوں کی طرف سے لمبے وقت تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھراؤ کرنے کی اور پھر بعد میں ان کو دردناک طریقے سے شہید کرنے کی خبر آلریڈی پوری مسلم دنیا میں پھیل چکی تھی، وہ حج کا وقت بھی تھا، اسی لیے امت کے مشہور سے مشہور لوگ آلریڈی مدینہ میں اکٹھا ہو چکے تھے۔ حضرت علی کی جب بیعت کرنے کا وقت آیا تو یہ تمام لوگ موجود تھے، تو سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت علی کی کھلے عام بیعت کی اور اس طرح سے وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ دوستو، خلیفہ بننے کے بعد اب حضرت علی کے سامنے دو بڑے چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج تو تھا مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اور اسپیشلی مدینہ کے اندر جو ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا ہو چکا تھا، جو کیوس کا ماحول تھا، یعنی ہر طرف لوگ پریشان تھے، جگہ جگہ پر بغاوتیں وغیرہ ہو رہی تھیں، ان سبھی کو ختم کرنا، لوگوں میں ایک بار پھر سے خلافت کو لے کر سیٹسفیکشن پیدا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ پوری مسلم دنیا میں امن قائم کرنا۔ جبکہ جو دوسرا بڑا چیلنج تھا وہ تھا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزائیں دینا۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے تو ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پرانے تمام گورنرز کو اپنی پوزیشن سے ہٹا کر وہاں پر نئے گورنرز بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ یہ جتنا بھی ماحول خراب ہوا تھا، جس ماحول خراب ہونے کی وجہ سے بعد میں ایون تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی، تو ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا کردار الگ الگ علاقوں کی گورنرز کی غلطیوں کا بھی تھا۔ بہت سارے الگ الگ علاقے کے لوگ اپنے اپنے گورنر سے حد سے زیادہ ناراض تھے، تو اسی لیے اب حضرت علی نے بنا کسی بھید بھاؤ کے پرانے سارے ہی گورنرز کو ہٹا کر اپنے حساب سے ان علاقوں میں نئے گورنرز بھیجنے شروع کر دیے۔ اب ہوا یہ کہ اس دور میں شام یعنی کہ سیریا کے علاقے میں ایک لمبے وقت سے حضرت امیر معاویہ گورنر ہوا کرتے تھے، تو جب حضرت علی کی طرف سے ان کو بھی ہٹا کر ایک نئے گورنر سہیل ابن حنیف کو اس طرف بھیجا گیا، تو انہوں نے ان کو تبوک کے علاقے میں ہی رکوا دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ پرانے خلیفہ یعنی حضرت عثمان کے آرڈر پر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آئیے، اور اگر کسی اور کے آرڈر پر آ رہے ہیں تو وارننگ دیتے ہوئے ان کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت علی کی طرف سے پرسنلی ایک بندہ شام کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ حضرت امیر معاویہ سے بھی خلیفہ کی بیعت لے لے، تو حضرت امیر معاویہ نے اس بندے کو شام ہی میں روک لیا اور پھر اس سے الٹ مدینے سے حضرت عثمان غنی کا خون میں لت پت کرتا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کی وہ انگلی کہ جو ان کو بچاتے وقت کٹ گئی تھی، دونوں ہی چیزیں شام میں منگا لی اور ان دونوں ہی چیزوں کو لوگوں کو دکھا دکھا کر جوشیلی تقریریں کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب شام کے اندر انتقام کی آوازیں گونجنے لگیں، یعنی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد جب وہ شخصیت کہ جن کو حضرت علی نے پرسنلی شام کی طرف حضرت امیر معاویہ کی بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ مدینہ کے علاقے میں واپس آئے تو ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک خط موجود تھا۔ وہ خط جب حضرت علی نے دیکھا تو اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ خط حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے لیے۔ یہ دیکھ کر اب انہوں نے خط لانے والوں سے ہی پوچھا کہ آخر تم نے وہاں پر کیا دیکھا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ شام کے اندر 50 سے 60 ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو انتقام لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
حضرت علی نے پوچھا انتقام؟ کس سے انتقام لیں گے؟ اس پر انہوں نے اشاروں میں جواب دیا آپ سے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی سمجھ گئے کہ معاملہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور وہاں پر کچھ اور ہی چل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ سے بات چیت کی بجائے طاقت سے نپٹا جائے گا اور فورسفلی ان سے بیعت لی جائے گی۔ دراصل دوستو معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے فوراً بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی تھی، جبکہ حضرت علی کا کہنا تھا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے مدینہ کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں امن قائم کیا جائے، ساری چیزیں پہلے کی طرح نارمل کی جائیں، اس کے بعد باقاعدہ کورٹ کے انڈر میں پورے پروسیس کے ساتھ کیس چلے گا اور پھر قاتلوں کو سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ ابھی تو ہم کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر حضرت عثمان غنی کی شہادت میں کون کون شامل تھا۔ ہاں یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ناپاک حرکت کرنے والے چند لوگ انہی ہزاروں باغیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے مدینہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر رکھا تھا، اور اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے کئی دنوں کے بعد بھی حضرت علی کے خلیفہ بن جانے کے بعد بھی یہ تمام لوگ مدینہ کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اب بنا کسی بھی کنفرمیشن کے، بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی بھی نالج کے حضرت علی بھلا کس کو سزا دے سکتے تھے؟ اگر ایسے ہی جلد بازی میں کسی پر بھی ہاتھ ڈال دیا جاتا تو یہ باغی لوگ آگے کیا کرتے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان باغیوں کے سبب ہی ایسے خطرناک حالات پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی جان تک لے لی۔ تو دوستو اب فائنلی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک سے ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو ویسے تو مدینہ میں ہی رہا کرتی تھیں لیکن حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں، جب وہ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھیں تو راستہ میں ہی ان کو یہ خبر ملی کہ وہ جو مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے احتجاج چل رہا تھا، پروٹیسٹ چل رہے تھے، حالات اتنے زیادہ وہاں پر خراب ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت عثمان کو ہی شہید کر ڈالا۔ اور اب مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہنے کو تو حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بس نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کا قصاص یعنی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ ان بلبائیوں نے، ان باغیوں نے پورے ہی مدینہ شہر کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور پورے ہی مدینہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ کو نہ صرف بہت زیادہ دکھ ہوا بلکہ غصہ بھی آیا، اسی لیے انہوں نے اب اپنا ارادہ بدلا اور مدینے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئیں۔ مکہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے تقریر کی اور کہا کہ انف از انف، یعنی ساری حدیں اب پار ہو چکی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باغیوں کو سبق سکھائیں اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ مکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی دو اور بھی بڑے صحابی مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ دونوں تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یعنی وہی دونوں صحابی کہ جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کے بعد مدینہ میں یہ سب سے زیادہ سینئر صحابی مانے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں کی گنتی عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتی ہے، یعنی ان 10 سب سے بڑے صحابہ میں کہ جن کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ مکہ کیوں آئے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ تو شروعات میں ہی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو خلیفہ مان چکے تھے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے کچھ وقت کے بعد ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بھی بن چکے ہیں اور اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس پر حضرت علی کا وہی سیم جواب تھا کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھلا قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو ابھی تو سیریا میں بھی ہمارا گورنر اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی شرط کے بلبوتے پر حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر سے بھی رپورٹس پازیٹیو نہیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ مدینہ میں کیسے حالات ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی نظروں سے دیکھ ہی سکتے ہیں، ایسے حالات میں بھلا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آخر میں جب ان دونوں صحابہ کی حضرت علی سے بات نہیں بنی، یعنی جب یہ آپس میں اس میٹر کو لے کر متفق نہیں ہو سکے، تو یہ دونوں لوگ بھی مکہ چلے آئے اور انہوں نے بھی مکہ میں آ کر حضرت عائشہ کو یہی خبر دی کہ مدینے کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بھی بس نہیں چل رہا ہے۔
اور وہ ابھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایسے بہت سارے بنو امیہ سے جڑے ہوئے گورنرز کے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنرز کی پوزیشن سنبھالا کرتے تھے، مگر اب کیونکہ حضرت علی کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، تو اب وہ بھی دھیرے دھیرے مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ ایون وہ مروان بھی مکہ پہنچ گیا کہ جو مدینہ شہر میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک طرح سے ان کے ہوم منسٹر کی پوزیشن سنبھالا کرتا تھا، اور ان کے دور میں یہ جو بہت ساری پرابلم کریٹ ہوئی تھیں، ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا ذمہ دار بھی تھا۔ کل ملا کر ان لوگوں کے پاس لگ بھگ 900 سے 1000 کے قریب فوج جمع ہو چکی تھی، اور پھر اس فوج نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تمام ازواج مطہرات یعنی نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی چلنے کے لیے تیار تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے بصرہ کی طرف جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے فوراً جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے سے یا پھر جنگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے کوئی حل نکالنا ہے اس پورے میٹر کا، تو ظاہر ہے خلیفہ وقت حضرت علی یا پھر جو مین دشمن ہیں یعنی کہ باغی وغیرہ جن کو بلوائی وغیرہ کہا جا رہا تھا، وہ سب تو مدینہ میں موجود ہیں، تو بھلا ہم بصرہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ کی مکہ سے دوری حد سے زیادہ تھی، جو لگ بھگ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جانے سے کیوں منع کیا، یہ بھی دراصل آگے آپ لوگوں کو کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ فوج بصرہ پہنچی تو وہاں پر آلریڈی حضرت علی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ان کے نئے گورنر یعنی کہ عثمان بن حنیف موجود تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فوج کو باہر ہی روک دیا اور کہا کہ جب تک خلیفہ کا حکم نہیں ہوگا میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد یہ مکہ والی فوج ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ جو گورنر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت عائشہ کی یہ جو فوج تھی اس نے پوری طریقے سے بصرہ کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے بہت ساری جوشیلی تقریریں کی گئیں، حضرت عثمان کے بدلے کے بارے میں خوب باتیں کی گئیں، جس کی وجہ سے اب بصرہ کے لوگ کہ جہاں پر آلریڈی حضرت علی کا بڑا سپورٹ ہوا کرتا تھا، دو حصوں میں بٹتے چلے گئے۔ حالانکہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ حضرت علی کے ہی فیور میں تھے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد کو یہ لوگ اپنی فوج میں ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوستو آگے معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو مکہ سے بصرہ کی طرف فوج آئی تھی، تو ظاہر ہے یہ فوج تو کھڑی ہی اس نعرے کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہم کو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو اب جب ان لوگوں نے بصرہ میں رہنا شروع کیا تو ظاہر ہے بصرہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں سب کو یہ پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں یا پھر ان کے خلاف یہ جو ماحول خراب ہوا تھا اس میں شامل تھے، کیونکہ مدینہ میں یہ جو بلوائی اکٹھا ہوئے تھے یہ مصر، بصرہ، کوفہ جیسے بہت سارے علاقوں کے تھے۔ تو اسی لیے جب ان لوگوں نے بصرہ میں حضرت عثمان غنی کے قتل کے بدلے میں کچھ ایسے لوگوں کو چن کر قتل کرنا شروع کیا، تو فوراً ہی 6000 کے قریب بصرہ کے ایسے نوجوان کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اور پھر بصرہ میں ایک امیر اور تھوڑا اثردار انسان تو ایسا بھی تھا کہ جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھا۔ اسی لیے جب اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ 6000 جو پہلے صرف ان سے الگ ہی ہوئے تھے، وہ تو اب انہی سے ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں نے مصلحت کے تحت کچھ وقت تک کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے سے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری طرف مدینہ میں موجود خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت علی کی جو پہلے ہی امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان 3 عظیم پرسنالٹیز کی لیڈرشپ میں مکہ سے ایک فوج بصرہ کی طرف پہنچ چکی ہے اور وہاں پر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو بھی گئے ہیں، تو انہوں نے اب شام سے لڑنے کی بجائے پہلے اس فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ سے فوراً 800-900 نوجوانوں کو لے کر نکلے۔ راستہ میں لوگ اور بھی ملتے رہے، 2-3 ہزار کے قریب یہ فوج ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ ابھی بھی بصرہ کی فوج کے مقابلے میں کافی کم تھی، کیونکہ ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کے قریب تھی۔ اسی لیے انہوں نے بصرہ کو بائی پاس کر کے کوفہ سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں پر اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کوفہ میں ایک ایسی اثردار تقریر کی کہ فوراً 10,000 کے قریب فوج حضرت علی کے ساتھ آ کر جڑ گئی۔ اس طرح سے اب یہ دونوں فوجیں لگ بھگ ٹکر کی ہو چکی تھیں۔ فوجیں ٹکر کی ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی حضرت علی کی طرف سے پہلے صلح کو ہی پرائیورٹی دی گئی، یعنی انہوں نے سوچا کہ اگر بات چیت سے ہی بات بن جاتی ہے تو پھر اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کوفہ سے ایک مشہور صحابی جو اپنے دور میں کافی مشہور اور طاقتور کمانڈر بھی رہے تھے، یعنی حضرت قعقاع بن عمرو، اور جو ڈپلومیسی میں بھی کافی ماہر مانے جاتے تھے، ان کو بلایا اور بات چیت کے لیے بصرہ کی طرف بھیجا۔
وہ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے اور ان سے یہی پوچھا کہ ماں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس پر ان کا صرف یہی جواب تھا کہ ہم قصاص عثمان کے لیے آئے ہیں، یعنی ہم کو صرف حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو صرف قصاص عثمان ہی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب تھا کہ ہاں ہم کو صرف یہی چاہیے، باقی ہم بھی تو صلح پسند ہی لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس پر پھر حضرت قعقاع بن عمرو نے کہا تو ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی بلوا لیجئے، ایک ساتھ ہی بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ ان دونوں کے آنے پر بھی حضرت قعقاع بن عمرو نے دونوں سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ان کا بھی وہی جواب تھا کہ ہم کو صرف اور صرف قصاص عثمان سے مطلب ہے، باقی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس پر اب حضرت قعقاع بن عمرو نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آپ لوگوں کی نظر میں قصاص کا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، مطلب کس طرح سے ان لوگوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کا سیدھا سا جواب تھا کہ حضرت علی کو ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس پر اب قعقاع بن عمرو نے ان کو ابھی کچھ دن پہلے والا ان کا وہی ایکسپیرینس یاد دلایا کہ جو ان کے ساتھ بصرہ میں ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب آپ لوگوں نے صرف 3-4 لوگوں کے اوپر بصرہ میں ہاتھ ڈالا تو آپ سے لگ بھگ 6000 کے قریب فوج الگ ہو گئی، اور جب آپ نے یہاں کے ایک مین آدمی پر ہاتھ ڈالا تب تو وہ 6000 کے قریب فوج آپ کو مارنے کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے ہی آمادہ ہو گئی۔ تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ حضرت علی کیسے بدلہ لے سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہ باغی لوگ موجود ہیں؟ نہ صرف موجود ہیں بلکہ انہوں نے تو خود حضرت علی اور ان کے شہر پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ تو جب تک کنڈیشن اس کے اپوزٹ نہیں ہو جاتی، یعنی حضرت علی ان تمام لوگوں پر اور ان تمام کنڈیشنز پر غالب نہیں آ جاتے ہیں، تب تک ہم کو حکمت کے تحت قصاص عثمان کا انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت القعقاع بن عمرو کی یہ تمام باتیں ان تینوں ہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئیں اور ان کو یہ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی وہی خیال ہے کہ جو آپ کا ہے، یعنی صلح اور مصلحت کے تحت تمام چیزیں نپٹ جانی چاہیے، اور بعد میں جب ہم لوگ غالب آ جائیں گے، کنڈیشن پہلے کی طرح ہو جائے گی، تو پھر آرام سے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ کل ملا کر دوستو لگ بھگ صلح ہو چکی تھی، اور حضرت القعقاع بن عمرو یہی خوشخبری لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے حضرت علی کو یہ تمام باتیں بتائیں تو ان کو کافی خوشی ہوئی۔ مگر دوستو یہاں پر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں ہی فوجوں میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے کہ جو خود انہی لوگوں کے یعنی کہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کی فوج میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے کہ جو قاتلین عثمان میں شامل تھے، یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل تھے، لیکن یہ کون تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج میں جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور اسپیشلی مروان بن حکم بھی موجود تھا، اور یہ انسان کتنا خطرناک تھا یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا ہی چکا ہوں۔ تو اب ان دونوں ہی طرح کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اگر ایک بار صلح ہو گئی، سارا معاملہ ایسے ہی نپٹ گیا اور جنگ نہیں ہوئی، تو ساری آفت ہمارے ہی اوپر ٹوٹے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ جنگ تو کروا کے ہی مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ آخری رات جب دونوں ہی فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں سو رہی تھیں، اس ارادے کے ساتھ کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل جائیں گے کیونکہ اب سارا معاملہ نپٹ چکا ہے، تو اچانک سے پلاننگ کے تحت دونوں ہی گروپ سے کچھ لوگ نکلے اور آپس میں جنگ کرنی شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر دھابا بول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فوجیں چونک کر گھبرا کر اٹھیں اور فوراً لڑنے لگی۔ ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا ہے، اور ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے ہم کو دھوکہ دے کر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ فی الحال جنگ شروع ہو چکی تھی، اور رات کے اندھیرے میں ہی ہزاروں ہی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ایک بار پھر سے پراپر طریقے سے جنگ کا ماحول تیار ہوا، اور دونوں ہی فوجوں میں بھیانک جنگ ہوئی۔ دوپہر کے وقت جا کر یہ جنگ اس وقت تھوڑی دھیمی پڑی کہ جب حضرت علی شیر خدا گھوڑے سے رننگ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر دور موجود حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑی۔ انہوں نے ان کو اشارے کے ساتھ بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ مدینہ شہر میں ٹہل رہے تھے اور آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹہل رہے تھے کہ تبھی نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے زبیر کیا واقعی تم کو علی سے بہت زیادہ محبت ہے؟ اس پر تم نے کہا تھا کہ ہاں مجھ کو واقعی علی سے بہت محبت ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بار تم علی سے جنگ کرو گے مگر اس وقت تم حق پر نہیں ہوگے۔ اے زبیر کیا تم کو یہ یاد ہے؟ یہ سن کر اچانک سے حضرت زبیر نے کہا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ حدیث یاد آ گئی تو وہ جنگ وغیرہ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر الگ کو نکل گئے۔
حضرت طلحہ کے جو ان سے سینئر تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوئے تو وہ بھی جنگ وغیرہ چھوڑ کر بالکل پیچھے چلے گئے، اور اس طرح سے جب دونوں مین لیڈرز ہی فرنٹ سے ہٹ چکے تھے تو جنگ سلو ہونے لگی۔ لیکن دوستو تبھی حضرت علی کی فوج کا ہی ایک فوجی کہ جس کا نام اتہاسکاروں نے عمرو بن جرموز بتایا ہے، وہ پیچھے سے گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت زبیر ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ تبھی اس نے تلوار کے ذریعے سے ان کا سر قلم کر دیا اور ان کا سر اور وہ تلوار لے کر خوشی سے حضرت علی کے پاس آیا کہ مجھ کو بہت سارا انعام ملے گا کہ میں نے تو سب سے بڑے اور مین سپہ سالار کو ہی قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ تو خوشخبری چاہتا ہے، تجھ کو جہنم کی بشارت ہے، اور پھر حضرت زبیر کی تلوار کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہی تلوار ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی بار نبی علیہ السلام کا ڈیفنس کیا ہے۔ صرف حضرت زبیر ہی نہیں بلکہ حضرت طلحہ کی بھی اس جنگ میں شہادت ہو گئی تھی، اور وہ اس طرح سے کہ وہی مروان کے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، اس نے اپنے چہرے پر پوری طریقے سے رومال باندھا اور پھر تیر مار کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ دوستو جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں ہی سپہ سالاروں کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ خود ہی اس ارادے کے ساتھ باہر نکلی کہ اب میں ہی صلح کرا سکتی ہوں، کیونکہ اب کوئی بھی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر میدان میں نکلی تو ان کے جو فوجی تھے ان کو تو یہ لگا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے جو خود ایک عورت ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ خود ہی میدان میں آ گئی ہیں، پھر ہم تو ایک مرد اور سپاہی ہیں تو ہم کو تو کیا ہی کر ڈال دینا چاہیے۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی جوش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور جنگ ایک بار پھر سے پیک پر پہنچ گئی۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، صرف اسی اونٹ کی حفاظت کی خاطر سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑی تھی اور انہوں نے آرڈر دیا کہ سب سے پہلے اس اونٹ کو ہی گراؤ، جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا تب تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس پر وار کر کے اونٹ کو گرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب نیچے آئیں اس کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہو سکی۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی، ان کی خیریت پوچھی کہ ان کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی ہے، اور پھر ان کے ہی بھائی یعنی کہ محمد بن ابی بکر کہ جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی بہن کو وہ فوراً بصرہ میں فلاں انسان کے گھر پر لے جا کر ٹھہرائیں، اور اس کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر مدینہ کی طرف نکل جائیں۔ 8 دسمبر 656 عیسوی، اور اگر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 36 ہجری میں لڑی گئی اس جنگ میں حضرت علی شیر خدا کی ایک طرفہ جیت ہوئی تھی۔ جیتنے کے بعد حضرت علی نے فوراً یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی انسان زخمی کو قتل نہیں کرے گا، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرے گا، اور جو مال یہاں پر رہ گیا ہے اس کو نہیں لوٹے گا، بلکہ بعد میں یہ سارا مال اکٹھا کروا کے بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچوا دیا تھا اور یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کا بھی ہے وہ اپنا پہچان کر یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ حالانکہ دوستو حضرت علی کے بہت سارے فالوورز ان کے اس حکم سے ناراض بھی تھے، اور ایون بہت سارے لوگ تو حدیں پار کرتے ہوئے خارجی تک بن گئے تھے۔ اب یہ خارجی کون تھے ہم بہت جلد ہی اسی سیریز میں آگے کسی دن بات کرنے والے ہیں ہی۔ فی الحال اتنا سمجھیے کہ حضرت علی نے مخالفت کے باوجود بھی اپنے اس فیصلے کو اسی لیے نہیں بدلا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جنگ تھی یہ کسی دشمن سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں سے ہی تھی۔ اب دوستو کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل یا پھر بیٹل آف کیمل کہا جاتا ہے، کیونکہ عربک میں جمل کا مطلب اونٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری الگ الگ تاریخوں کی کتاب سے اور ایون حدیثوں کی کتابوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اس پورے میٹر کو لے کر کافی افسوس کرتی تھیں، اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اور ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسی افسوس کی وجہ سے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھ کو روضہ رسول یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں نہ دفنایا جائے بلکہ مجھ کو عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کی باقی بیویوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اس جنگ سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی کافی بیان کی جاتی ہے، یا آسان بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ سے ریلیٹڈ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ایک پیشن گوئی کر دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ سے بصرہ کی طرف فوج لے کر جا رہی تھیں تو راستہ میں بنو عامر قبیلے کا ایک چشمہ تھا، وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر جب یہ لوگ رکے تھے تو اچانک سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب کتے زیادہ ہی بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ خوف کا مقام ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کانپ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی،
کیونکہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ جس کے اوپر خوف کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن اس پر کچھ لوگوں نے تو ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جگہ خوف ہے ہی نہیں، جبکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ یہاں سے واپس چلی جائیں گی تو جو دو بھائیوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے، یعنی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان کے بیچ جو تھوڑی بہت صلح کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہے تو آپ کو چلنا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے دوستو، جو ہونا تھا پھر اس کو کون ٹال سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ جو ابھی تک ہم لوگ جان چکے ہیں۔ جنگ جمل میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب حضرت علی بصرہ سے کوفہ کی طرف واپس آئے تو انہوں نے فوراً ہی اب حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے بڑی فوج کی تیاری شروع کر دی۔ جنگی تیاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کا کام بھی نہیں چھوڑا، یعنی کوشش کی کہ شاید صلح سے ہی کام بن جائے۔ وجہ یہی تھی کہ خلافت کا زیادہ تر علاقہ آلریڈی خلیفہ یعنی کہ حضرت علی کے ہی انڈر میں تھا، صرف تھوڑا بہت علاقہ ہی تھا کہ جو الگ تھلگ تھا۔ وہ علاقہ سیریا یا اس کے ساتھ میں لگی ہوئی جو پوری پٹی ہے، مطلب جہاں پر آج کے دور میں فلسطین ہے، یا پھر مصر وغیرہ کے جو ان حضرت عامر بن عاص کے انڈر میں آیا کرتا تھا کہ جو اس پورے معاملے میں حضرت امیر معاویہ کے سپورٹر تھے۔ ڈپلومیسی کی لمبی کوششوں کے بعد بھی جب بات چیت نہیں بنی تو آخرکار 36 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت علی شیر خدا کوفہ سے اپنی بڑی فوج لے کر نکل پڑے۔ دوسری طرف امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ بھی دمشق شہر سے اپنی فوجیں لے کر نکلے، اور ان دونوں ہی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا صفین کے علاقے میں۔ اب کیونکہ شام کی فوج حضرت علی کی فوج سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی تو اسی لیے صفین کے علاقے میں جو اسٹریٹجک لوکیشنز تھیں یا پھر باقی بھی اہم چیزیں تھیں اور اسپیشلی جو پانی تھا، ان سبھی چیزوں پر ان لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ بعد میں آنے والی حضرت علی کی فوج نے یہ مانگ کی کہ کیونکہ پانی تو ایک قدرتی چیز ہے تو دونوں ہی فوجوں کو اس کو یوز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن شام کی فوج نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر حضرت علی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ طاقت کے بلبوتے پر ہی اگر ہم کو پانی پر کنٹرول حاصل کرنا پڑے تو کنٹرول حاصل کریں گے، کیونکہ پانی کے بغیر تو یہاں پر ٹکے رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت علی کے حکم پر پھر کوفہ کی فوج نے طاقت کے بلبوتے پر یعنی جنگ وغیرہ کر کے پانی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پانی پر کنٹرول آ جانے کے بعد اب حضرت علی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنا استعمال کرنا ہے کرو، اور باقی جو مخالف فوج ہے اس کو بھی کرنے دو۔ دوستو ویسے یہ جنگ تو 36 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن شروعاتی دور میں یہ کافی معمولی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر دن صبح ہوتے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں۔ دونوں فوجوں میں سے جو بہادر لوگ ہوتے تھے وہ باہر نکل کر آتے تھے، اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے پورا دن گزر جاتا تھا۔ شام کو دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں چلی جاتی تھیں۔ ذی الحجہ کے باقی بچے ہوئے سارے ہی دن ایسے ہی گزرے، اور جب یہ مہینہ ختم ہو گیا اور اگلا مہینہ شروع ہوا یعنی محرم کا، تو دونوں ہی فوجوں نے اس مہینے میں جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ سے خالی اس پورے ہی محرم کے مہینے میں دونوں ہی فوجوں میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو لگاتار صلح کی کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلی ہی سول وار یعنی جنگ جمل میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کی دیکھتے ہی دیکھتے شہادت ہو گئی تھی۔ لیکن اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، پورا مہینہ ان کی گئی بے شمار کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، کیونکہ جیسے ہی سفر کے مہینے کی شروعات ہوئی جنگ کا میدان سج گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت علی کی طرف سے اپنی فوج کو کچھ انسٹرکشنز دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوگی، نمبر 2 کسی بھی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نمبر 3 بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، نمبر 4 کسی کو برہنہ نہیں کیا جائے گا، اور نمبر 5 کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، نمبر 6 کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال اس کے بعد اب دونوں فوجیں میدان میں اتر چکی تھیں، لیکن بالکل ذی الحجہ کی طرح ہی سفر کے بھی شروعاتی دنوں میں جنگ ویسے ہی ہو رہی تھی، یعنی دونوں فوجوں میں سے ایک بہادر انسان نکلتا اور آپس میں مقابلہ کرتے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی قبیلے کا سردار، کوئی قبیلے کا اہم انسان اپنے قبیلے کے 20-25 بہادر لوگوں کو لے کر نکلتا اور چیلنج کرتا، دوسری طرف سے بھی پھر کوئی ایسا ہی انسان اپنے قبیلے کے اتنے ہی بہادر
بہادر لوگوں کو لے کر نکلتا اور پھر ان سب لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا اور پھر شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں چلی جاتی۔ لیکن دوستو اس جنگ صفین میں ایک سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب 9 صفر کے دن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایک حد سے زیادہ مشہور صحابی ہیں اور اس دور میں ملٹری کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے اور حضرت علی کی سائڈ سے کافی آگے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو شہید کرنے والے کا تعلق سیریا سے تھا اور جیسے ہی ان کی شہادت کی خبریں اندر ہی اندر دونوں فوجوں میں پھیلیں تو مانو کھلبلی مچ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی موجود تھی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے شروعاتی دنوں میں یعنی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو باقی تمام صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کے سر سے غبار کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس اے عمار، تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار ابن یاسر سے جڑی ہوئی نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، یہ پیشن گوئی کافی مشہور تھی اور لگ بھگ زیادہ تر لوگوں کو پتا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہادت نے جنگ میں ایک طریقے سے کھلبلی مچا دی تھی۔ حضرت علی کی فوج میں موجود ایسے بہت سارے لوگ کہ جو صرف خلیفہ کی وفاداری کے لیے یا پھر حضرت علی کی محبت کے لیے لڑ تو رہے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ کنفیوز تھے کہ آخر حق پر کون ہے، یعنی کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ان تمام چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے، اب وہ پوری طریقے سے کلیئر ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر کی اس دردناک اور ظالمانہ شہادت کا حضرت علی کے جو عام فوجی تھے ان پر پازیٹیو اثر پڑا اور ان کا جوش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہیں اس کے الٹ جو شام کی فوج تھی اس کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑا، یعنی اس کے عام فوجیوں کا مورال پوری طریقے سے ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن جنگ اپنے پیک پر پہنچی، مطلب مین جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کو لیلۃ الحریر کا نام دیا جاتا ہے۔ مطلب پورا دن جنگ چلی، پوری رات جنگ چلی، اگلے دن جمعہ تھا، جمعے تک بھی جنگ چلتی رہی۔ 30 گھنٹے تک لگاتار چلنے والی اس جنگ میں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اس جنگ میں اگر آرمی کے نمبرز کی بات کریں تو ویسے تو الگ الگ سورسز میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی عام طور پر یہی مشہور ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی کی فوج کی تعداد لگ بھگ 90,000 کے قریب تھی، تو وہیں دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 80,000 کے قریب تھی۔ لیکن حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی فوج کو نقصان حد سے زیادہ ہوا تھا۔ 80,000 میں سے آلریڈی 45 سے 50,000 کے قریب فوج ختم ہو چکی تھی، جبکہ باقی بچی ہوئی پوری فوج کا بھی مورال ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند منٹس کے اندر ہی ممکن تھا کہ حضرت علی کی فوج اب حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص کے کیمپ تک بھی پہنچ جاتی، مگر تبھی اچانک سے حضرت عمر ابن عاص کے مشورے پر حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ فوراً قرآن کو نیزے پر اٹھا لو۔ فوج نے امیر شام کے حکم پر فوراً ہی قرآن کی کاپیز کو اپنے اپنے نیزوں پر اٹھا لیا اور ایک ہی نعرہ لگانے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے اور تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گی۔ ایسا کرنے کے بعد اب بالکل وہی ہوا کہ جو حضرت عمرو بن عاص نے سوچا تھا یا جو حضرت عمرو بن عاص کرنا چاہتے تھے، مطلب حضرت علی کی وہ فوج کہ جو آلریڈی اس جنگ کو جیت رہی تھی وہی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ان کی پلاننگ ہے تاکہ یہ لوگ ہار سے بچ سکیں، چند لمحوں کی ہی بات ہے، جنگ جاری رکھی جائے اور بالکل فتح حاصل کی جائے، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ نہیں، اب جب قرآن کا معاملہ آ گیا ہے تو جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کو ہی نہیں مانیں گے تو آخر جنگ کس بات کی ہے۔ حالانکہ خود حضرت علی بھی اس بات کے فیور میں تھے کہ جنگ نہ روکی جائے، کیونکہ یہ صرف ان کی ایک پلاننگ ہے، ہار سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن حضرت علی کو اتنا زیادہ ان کی فوج کی ہی طرف سے پریشرائز کیا گیا، اسپیشلی جو خوارج آئیڈیولوجی کے لوگ تھے وہ تو اب حضرت علی پر ہی چڑھائی کرنے کی باتیں کرنے لگے، ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ اپنی فوج میں اس طرح کا اختلاف دیکھ کر حضرت علی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ جنگ بندی کے بعد اب سوال یہ ہوا کہ بھئی قرآن سے فیصلہ کیا کیسے جائے، تو پھر یہ طے پایا کہ ایک حکم یعنی ایک بندہ آپ اپنی طرف سے چنیں اور ایک حکم ان کی طرف سے چنا جائے، پھر ان لوگوں کو لگ بھگ 6 مہینے کا وقت دیا جائے اور پھر اس کے بعد کوفہ اور دمشق کے بیچ میں بالکل جو سینٹر میں ایک علاقہ تھا وہاں پر آ کر یہ دونوں لوگ فیصلہ سنائیں گے۔ اس کام کے لیے جہاں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو چنا گیا تو وہیں دوسری طرف حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو چنا گیا۔ دونوں فوجیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں یعنی کوفہ اور دمشق کی طرف واپس چلی گئیں۔
لیکن پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر حضرت علی کی فوج میں موجود کچھ لوگوں کو ایون خود حضرت علی کو بھی تھا، یعنی اس طرح سے بھی یہ معاملہ سلجھ نہ سکا بلکہ الٹا پھنستا چلا گیا۔ حکم بنائے گئے دونوں لوگوں میں سے جہاں ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ اعلان کیا کہ ہم دونوں ہی لوگوں کو یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دے رہے ہیں، ان کو معزول کر دے رہے ہیں اور خلافت کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، یعنی کاؤنسل بنا کر پھر امت جسے چاہے اپنا ایک نیا خلیفہ چن لے۔ وہیں دوسری طرف جو حضرت عمرو بن عاص تھے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہ بات تو مانی کہ حضرت علی کو معزول کر دے رہے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو معزول کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ باقی رکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے قریبی رشتہ دار ہیں اور قصاص کے حقدار ہیں۔ بس پھر کیا تھا، حضرت علی کی فوج میں ایک بار پھر سے حالات گرم ہو گئے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی کی طرف سے بھی ایک بار پھر سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، لیکن وہ سیریا سے ایک بار پھر سے جنگ کے لیے نکل پاتے اس سے پہلے ہی انہیں ایک ایسے گروپ سے جنگ کرنی پڑی کہ جو انہی کی فوج سے نکلا تھا اور انہی کے خلاف ہو گیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ خوارج سے لڑی گئی اس جنگ کو تاریخ میں جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز، ان لوگوں کی شروعات ویسے تو آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ بہت ساری حدیثوں میں نہ صرف ان کا ذکر موجود ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے جڑی ہوئی بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں اور ان کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے پراپر ایک فرقے کا روپ، ایک فرقے کی شکل حضرت علی کے دور میں اس وقت لی تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ وہ خطرناک جنگ ہوئی تھی کہ جس کو اتہاس میں جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے بات کر لیں نبی علیہ السلام کے دور کی، تو ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار حضرت علی نے یمن کے علاقے سے نبی علیہ السلام کو بہت سارا سونا بھیجا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس نجد کے علاقے میں بسنے والے قبیلوں کے کچھ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس سونے کو نجد کے انہی 4 لوگوں کے درمیان بانٹ دیا۔ حالانکہ یہ دیکھ کر کچھ قریش اور انصار کے لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ نئے ہمارے ساتھ ملے ہیں اور ان لوگوں کی دل جوئی کی خاطر یہ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ تبھی اچانک سے وہاں پر ایک اور آدمی آیا کہ جس کے بارے میں نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، اس کا گلا کھلا ہوا تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی اور بال اترے ہوئے تھے، اور اس نے آتے ہی غصے میں کہا اتق اللہ یا محمد، مطلب کہ اے محمد خدا سے ڈرو۔ نعوذ باللہ، جب اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کی تو نبی علیہ السلام نہ صرف کافی ناراض ہوئے بلکہ فرمایا کہ بھلا اگر میں ہی خدا سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا۔ حدیث کے مطابق جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ہی میں حضرت خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ایسی گستاخی کو دیکھ کر پھر نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ بس اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بعد میں جب یہ انسان چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دکھاوے میں تم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے مسلمان ہوں گے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی، مطلب اتنی زیادہ ہوں گی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی یہ ماہر ہوں گے، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ مسلمانوں سے ہی جنگ کریں گے جبکہ اہل کفر کو معاف کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو آگے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملے، مطلب میری زندگی اس وقت تک ساتھ دے، تو میں ان کے خلاف ایسے تلوار اٹھاؤں اور ان کا ایسے خاتمہ کر دوں جیسے قوم سمود کو ختم کیا گیا تھا۔ ساتھیو، یہ تو صرف ایک حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ ان سے ریلیٹڈ بے شمار حدیثیں ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار پیشن گوئیاں ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا کہ جو ان لوگوں سے جنگ کرے گا۔ اور اب کیونکہ یہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ مسلمان دکھ رہے ہوں گے تو اسی لیے ان کو پہچانا کیسے جائے گا، اس کی بھی نشانیاں بتائی تھیں۔ اب بات کریں اس بارے میں کہ آخر مسلم اتہاس کا یہ سب سے پہلا فرقہ پوری طریقے سے وجود میں آیا کب تھا، تو دیکھیے معاملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا،
ان لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے شروع کے 6 سالوں سے کوئی پرابلم نہیں تھی، مگر آخر کے جو 6 سال تھے اس سے اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے خلیفہ مطلب کہ حضرت علی کے دور میں جب مسلم سول وار کا آغاز ہوا، مطلب پہلی بار مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر ہی اٹھنی شروع ہوئیں، تو اس سول وار میں ان لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت علی کی طرف سے حصہ لیا تھا، مگر بعد میں بہت جلد ہی یہ لوگ حضرت علی سے بھی نہ صرف الگ ہو گئے بلکہ ان کے اتنے بڑے مخالف، اتنے بڑے دشمن بن گئے کہ اب حضرت علی کو ہی اسلام سے خارج ماننے لگے۔ ان لوگوں کی آئیڈیولوجی یا پھر کچھ نشانیوں پر اگر نظر ڈالیں تو ان کی سب سے بڑی پرابلم تو یہی تھی کہ ان کے یہاں پر ایکسٹریمزم مطلب کہ جو کٹرتا ہوتی ہے یا جس کو اردو میں ہم شدت پسندی کہہ سکتے ہیں، وہ حد سے زیادہ تھی۔ یہ لوگ ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کیا کرتے تھے، مطلب ان کے یہاں پر مسلمان ہونے سے زیادہ دکھنا ضروری تھا۔ انسان کے جسم پر پراپر اسلامی لباس ہے یا نہیں، داڑھی ہے یا نہیں، جو لباس پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں، باقی اندر اگر سب کچھ گڑبڑ ہے تب بھی چل جائے گا۔ شدت پسندی اتنی زیادہ کہ ان لوگوں نے اب گناہ کبیرہ کو بھی کفر کے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ مطلب ان لوگوں کے مطابق اگر کوئی انسان کوئی بڑا گناہ کر دیتا تو مانو وہ فوراً اسلام سے ہی خارج ہو جاتا۔ مثال سے سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسا کہ شراب یا سود وغیرہ اسلام کے اندر بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں کے قاعدے قانون کے حساب سے اب اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ صرف بڑا گناہگار ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو کفر کر چکا ہے اور اسلام سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی اپنے حساب سے نکالتے اور اسی مطلب کے تحت فوراً ہی کسی کے اوپر بڑے سے بڑا حکم لگا دیا کرتے تھے۔ خاص طور سے یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا مطلب نکالتے وقت آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ دیکھنے کی بجائے یا پھر کامن سینس لگانے کی بجائے جو ایگزیکٹ عربک لٹریچر ہوا کرتا تھا اسی پر فوکس کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ان لوگوں کی نشانی کے طور پر بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے میں تو ماہر ہوں گے مگر جب پڑھیں گے تو قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرت علی کے دور خلافت کے اتہاس کو اگر آپ لوگوں نے غور سے پڑھا اور سمجھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے دور میں جو فرسٹ مسلم سول وار ہوئی تھی اس کے اندر 3 جنگیں ہوئی تھیں۔ پہلی جنگ تھی جنگ جمل کہ جس میں ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے تو دوسری طرف حضرت علی شیر خدا تھے، جبکہ دوسری جنگ جنگ صفین تھی کہ جس میں ایک طرف تو حضرت علی تھے جبکہ دوسری طرف امیر شام مطلب کہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ اب خارجی آئیڈیولوجی رکھنے والے یہ لوگ کہ جو حضرت علی کی طرف سے ہی تھے، یہ ویسے تو حضرت علی سے کافی حد تک جنگ جمل میں ہی ناراض دکھائی دینے لگے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس جنگ میں ہارنے والی فوج کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے کہ جو اس دور میں ایک عام ہارنے والی فوج کے ساتھ کیا جاتا تھا، مطلب ان کے تمام مال کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا جائے، رکھ لیا جائے، ان کے قیدی بنائے گئے لوگوں کو غلام بنایا جائے، باندی بنایا جائے اور اس طرح کے جو بھی کام اس دور میں ہوا کرتے تھے وہی سب کچھ کیے جائیں۔ مگر حضرت علی نے ایسا کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق دونوں ہی طرف مسلم فوجیں ہیں اور یہ جنگ صرف نا اتفاقی کی وجہ سے لڑی جا رہی تھی۔ آگے چل کر جب دوسری جنگ ہوئی مطلب کہ جنگ صفین کے جس میں حضرت علی کے مقابلے میں دوسری سائیڈ حضرت معاویہ تھے، تو اس جنگ میں تو یہ خارجی آئیڈیولوجی والے لوگ اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ہماری خلافت راشدہ والی سیریز دیکھی ہے، پوری ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب جنگ کے بالکل اینڈ میں مطلب حضرت علی کی فوج جب بالکل جیتنے والی تھی اور حضرت معاویہ کی فوج ہارنے والی تھی، تو ان لوگوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت قرآن کی کاپیز کو نیزوں پر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور یہی ہمارے اور تمہارے بیچ فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی کو یہ جنگ روکنی پڑی تھی اور پھر بعد میں صلح مشورہ وغیرہ کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو چنا گیا تھا، مطلب ایک ایک بندے کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر فیصلہ کر سکیں۔ بس یہی چیز خارجی آئیڈیولوجی رکھنے والے لوگوں کو ٹریگر کر گئی اور لگ بھگ 12,000 کے قریب لوگ کہ جو ایسی سوچ رکھا کرتے تھے، جو ایسی آئیڈیولوجی رکھا کرتے تھے، وہ حضرت علی کی فوج سے الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب ایک الگ جگہ پر جا کر اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا اور حضرت علی کو خلیفہ ماننا تو دور بلکہ اب تو یہ اسلام سے بھی خارج ماننے لگے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ مطلب کہ دونوں ہی پارٹیز نے اسلام کو دھوکہ دیا ہے۔
ابھی تک تو ان کی شدت پسندی صرف شبدوں میں ہی نظر آتی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے یہ ہنسک بھی ہونے لگے، آس پاس کے تمام مسلم علاقوں پر حملہ کرتے اور باقاعدہ حلال سمجھ کر ان کے مال کو لوٹ کر لے آتے، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتے یا پھر باندیا بنا لیتے۔ راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو ایسی رینڈملی روکنا شروع کر دیتے اور پھر ان سے حضرت علی کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ اگر کوئی مسافر پازیٹیو جواب دیتا تو پھر اس کو قتل کر ڈالتے۔ ان لوگوں کی ایسی بڑھتی ہوئی خطرناک کارروائیوں کی وجہ سے ہی اب حضرت علی نے سب سے پہلے انہی سے ہی نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ پھر بھی جنگ سے پہلے حضرت علی نے ان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، خاص طور سے ایک بار ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بھیجا، کہ جو پورے مسلم اتہاس کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک اسکالر مانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ ڈیبیٹ کافی کامیاب رہی، کیونکہ ان کی اسی ڈیبیٹ کی وجہ سے ہی آخر میں پھر لگ بھگ 4000 کے قریب ایسے خارجی لوگ تھے کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ ایک بار پھر سے حضرت علی کی سائیڈ میں آ گئے تھے، جبکہ بچے ہوئے لوگ اڑے رہے اور پھر نتیجہ ایک جنگ کی شکل میں سامنے آیا، وہی جنگ کہ جس کو اتہاس میں جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بہت کم ہی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جنگ کے بیچ میں سائیڈ بدل کر پناہ لی یا پھر بعد میں بھاگنے میں کامیاب رہے، بلکہ زیادہ تر لوگ مارے ہی گئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ایک آئیڈیالوجی مطلب کہ وچاردھارا تو وچاردھارا ہوتی ہے، اور کوئی بھی وچاردھارا اس طرح سے جنگوں میں ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر کچھ وقت کے بعد نظر بھی آیا کہ جب 661 عیسوی میں مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں سے بے شمار لوگ حج کے ارادے سے مکہ مدینہ جیسے شہروں میں جمع ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس آئیڈیالوجی کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ دراصل یہ 3 لوگ ہی اسلام کے دشمن ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو انہوں نے ہی پریشان کر رکھا ہے، مطلب کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص، لہٰذا ان تینوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ پلاننگ کے تحت 3 لوگوں نے ذمہ داری لی، اب ان تینوں کو الگ الگ جگہوں پر تینوں لوگوں کو شہید کرنا تھا۔ ان تینوں میں سے وہ انسان کہ جس نے حضرت علی کو ختم کرنے کی ذمہ داری لی تھی، اس کا نام ابن ملجم تھا۔ اس نے 19 رمضان کے دن صبح فجر کے وقت نماز کی حالت میں حضرت علی کے سر پر اس تلوار سے وار کیا کہ جس کو پوری طریقے سے وہ زہر میں سنا کر لے کر آیا تھا، لہٰذا زخم تو گہرا تھا ہی ساتھ تلوار بھی زہر آلود تھی، تو اسی لیے اس حملے کے صرف 2 دن کے بعد ہی حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب ساتھیوں، بھلے ہی جنگ نہروان نے خارجی نام کے اس پہلے فرقے کو بڑی چوٹ دی تھی اور کافی حد تک ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کا وجود ابھی بھی نہیں مٹا تھا، بلکہ یہ تو حضرت علی کے دور کے بعد بھی لمبے وقت تک باقی رہے۔ اور بنو امیہ کے دور میں تو آپ یہ سمجھیے کہ بنو امیہ کو اگر سب سے زیادہ کسی نے پریشان کیا تو وہ دراصل یہی لوگ تھے۔ کافی وقت کے بعد جب سلطنت بنو عباس کا دور آیا تو ان کے دور میں جا کر ہی مسلمان ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبے کچلے انداز میں مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہی رہی۔ بلکہ آج کے دور میں بھی کئی لوگوں یا کئی گروپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انہی خارجیوں کے وارث ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی جمل، صفین اور نہروان جیسی ان تینوں ہی جنگوں کی پوری کہانی کہ جو فرسٹ مسلم سول وار کہ جس کو پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے دوران لڑی گئی تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف لائک کریں بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔